بہاولپور میں کورونا کی دوسری لہر، اسلامیہ یونیورسٹی میں 1 ماہ کے لیے تعلیمی سرگرمیاں معطل، طلباء کے مڈ ٹرم امتحانات بھی منسوخ کر دیے گئے۔ رحیم یا خان اور بہاول نگر کے سب کیمپسز بند کرنے کی ہدایت۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کلاسز کی ریسرچ اور تھیسس جاری رہیں گے۔ 50% عملہ گھروں سے فرائض سر انجام دے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو بند نہ کرنے کا فیصلہ۔ اسسٹنٹ کمشنر عابدہ فرید نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو مکمل بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ کہتی ہیں کہ صرف وہی کلاسز بند کی جائیں گی جہاں سے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ ڈپارٹمنٹس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کی ری سیمپلنگ کی جائے گی۔ ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں طلباء نے کورونا کو مذاق بنا لیا۔ اسٹوڈنٹس کی جانب سے یونیورسٹی انتظامیہ کو بوگس رپورٹ جمع کرنے کا انکشاف۔ 3 رکنی کمیٹی نے رپورٹس میں رد و بدل کی تصدیق کر دی۔ انتظامیہ کی جانب سے شعبہ سائیکالوجی، سیاسیات اور انگلش کے طلباء کے خلاف کارروائی کی درخواست بھیج دی گئی۔ عوام کی بے احتیاطی، کورونا پھر سے پھیلنے لگا۔ سول اسپتال بہاولپور میں کورونا کا مریض دم توڑ گیا۔ اموات کی مجموعی تعداد 73 ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں میں 16 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ڈپٹی کمشنر آفس لودھنا کے 3 ملازمین میں وائرس کی تصدیق۔ ٹی جی خان میں 77 نئے کیسز رپورٹ۔ ملتان ویمن یونیورسٹی میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ تمام سٹاف اور طلباء کے لیے ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال لازم قرار۔ ادھر ملتان میں اے سی صدر عابدین خان کے اراسی ریکارڈ سینٹر پر ایس پی عمل درآمد کرانے کے احکامات۔ نو ماسک نو سروس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت۔ اسموک کے خلاف حکومتی احکامات نہ کرنے والے کاشتکاروں کی شامت آ گئی۔ بہاولپور میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر 10 کاشتکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سرگودا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسموک کی شدت میں اضافہ۔ سانس، نزلہ اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد مریض رپورٹ۔ پلمونالوجسٹ ڈاکٹر سکندر کی شہریوں کو ماسک اور گرم پانی کا استعمال کرنے کی تلقین۔ تعلیمی دائرہ کار، شعور اور ترقی کا راز۔ محکمہ لٹریسی نے تعلیم کی فراوانی کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ 76 کروڑ 25 لاکھ کی لاگت سے تعلیم سب کے لیے فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ۔ اخراجات کے لیے 25 کروڑ 41 لاکھ روپے منظور۔ 3 سالہ منصوبے کے دوران 1800 فیڈر سکول میں 1,62,000 ان پڑھ افراد مستفید ہوں گے۔ منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے 112 اینڈرائیڈ فون اور 2 گاڑیوں کی خریداری پر اعتراضات۔ پہلے سے موجود فونز اور گاڑیاں استعمال کرنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کی ترقیاتی اسکیموں کی ہوگی جانچ پڑتال۔ محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اسکیموں بارے ڈیٹا ڈیش بورڈ پر اپ ڈیٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ ملتان کی سی ڈی پی پروگرام کی 239 اسکیموں پر 2 ارب 10 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کی 227 میں سے 32 اسکیمیں 80 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کر لی گئیں۔ ترقیاتی ادارہ ملتان میں اندھیر نگری، چوپٹ راج، اہم ترین اسامیوں پر جونیئر افسران کام کرنے لگے۔ ایم ڈی اے میں 17ویں گریڈ کے منظور نظر افسران 19ویں گریڈ کے ڈائریکٹرز کے عہدوں پر براجمان۔ ہاؤسنگ اسکیموں کے معاملات میں ایک ہی افسر کو خود رپورٹ کر کے منظور نامنظور کرنے کا اختیار حاصل۔ ایم ڈی اے میں 150 سے زائد مختلف اسامیاں خالی۔ ہاؤسنگ اسکیموں کی منظوری، پلاٹس کی منتقلی اور نیلامی کے معاملات پر نیب اور محکمہ اینٹی کرپشن میں تحقیقات جاری۔ پاکستان ریلوے میں چوری کا میگا اسکینڈل۔ محکمہ ریلوے پر فریٹ ٹریڈ کے نام پر تاجروں کو لوٹنے کا الزام۔ ملتان کے تاجر کی جانب سے بلٹی کرایا گیا 44,50,000 روپے مالیت کا سامان چوری۔ تاجر نے کارگو کمپنی کے خلاف کارروائی کی درخواست دے دی۔ ترجمان ریلوے پولیس نے کراچی پولیس کو سامان کی برآمدگی بارے خط لکھ دیا۔ کہا کارگو سامان خورد برد کرنے بارے گینگ کی تحقیقات کر رہی ہیں۔
وزیر اعظم کا 10 بلین ٹری سونامی پروگرام خطرے میں پڑ گیا۔ بہاولپور میں فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ التوا کا شکار۔ گزشتہ سال 59 لاکھ میں سے صرف 44 لاکھ پودے لگائے جا سکے۔ ٹارگٹ پورا ہوا، نہ ہی رواں سال کام شروع کیا جا سکا۔ محکمہ جنگلات کے افسران نے پروگرام کی حالیہ صورتحال سے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود ملتان میں کانسٹیبلز کا سی ٹی ڈی سے ڈسٹرکٹ میں تبادلہ نہ کرنے کا معاملہ۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کانسٹیبل خضر اقبال، حامد رضا، امان اللہ خان، محمد اسلم اور محسن رضا نے تبادلے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ پنجاب میں آئندہ سال گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے من ہوگی۔ پنجاب اسمبلی نے حکومت پنجاب کو خط لکھ دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی اجلاس میں منظور کردہ سفارشات سے آگاہ کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت سے 2 ہفتوں میں سفارشات پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ مہنگائی ہی مہنگائی، ہر طرف ایک ہی دہائی۔ جنوبی پنجاب میں مرغی کی قیمت میں تاریخی اضافہ۔ ملتان، ڈی جی خان، رحیمیہ خان اور میاں والی میں مرغی کی قیمت کی تیسری سینچری۔ چکن کی فی کلو قیمت 320 روپے سے تجاوز کر گئی۔ انڈوں کی قیمت بڑھنے کا خدشہ۔ مہنگائی کے ہاتھوں بل بلائی عوام انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے، ہمارے جو وزراء ہیں، جو منسٹرز ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اس بات پر ایکشن لیں تاکہ غریب عوام کے لیے، غریب عوام کو خاص کر ریلیف ملنا چاہیے۔ ملتان میں چینی کا بحران ختم، سہولت بازاروں میں چینی کی کھلے عام فروخت جاری۔ سہولت بازاروں میں چینی 80 روپے 50 پیسے فی کلو گرام پر دستیاب۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹر کا سہولت بازاروں کا دورہ۔ ممتاز آباد، مدنی چوک اور رضا آباد میں قائم سہولت بازاروں میں چینی، آٹے اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے بلوچستان کی خواتین طلباء کے لیے سیٹیں مخصوص۔ بلوچستان کی مختص خواتین طلباء کو پنجاب میں مفت تعلیم ملے گی۔ ہر شعبہ جات میں بلوچستان کی خواتین طلباء کے لیے 2 سیٹیں مقرر۔ محکمہ خزانہ نے مفت ایجوکیشن کی منظوری دے دی۔ سیکریٹریٹ کے تمام دفاتر جلد ہی فعال ہو جائیں گے۔ سیکریٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احتشام انور کا اعلان۔ رحیمیہ خان میں ڈائریکٹر آف کالجز، ڈپٹی ڈائریکٹر، پرنسپلز اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے افسران سے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ بولے جنوبی پنجاب کے طلباء و طالبات کو اعلیٰ کوالٹی کی ایجوکیشن دیں گے۔ جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تب حکومت نے عمل نہیں کیا۔ میرا خیال ہے حکومت جلسوں سے بھی گھبرا رہی ہے۔ ملتان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی پریس کانفرنس۔ بولے ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ جلسوں میں آئیں گے۔ بہاولپور اسپورٹس جمنیزیم میں لڑکیوں اور لڑکوں کے والی بال مقابلے شروع۔ ہاکی، تائیکوانڈو، کرکٹ، آرچری سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے 3 روز تک جاری رہیں گے۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر عامر حمید کے مطابق کھیلوں کے مقابلے اسپورٹس کیلنڈر کے حساب سے منعقد کروائے گئے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ مقابلے خوش آئند ہیں، کورونا کے باعث گھروں میں محدود ہو گئے تھے۔ ڈبل ڈیکر بس اب نوابوں کے شہر میں بھی دوڑے گی۔ 1 سال بعد بس کے روٹ کو کلیئر کر دیا گیا۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری کا کہنا ہے کہ سیاحتی بس ڈرنک اسٹیڈیم سے لائبریری چوک، ڈی سی آفس روڈ، نور محل اور دربار محل روٹ پر چلے گی۔ قابل ٹیکس آمدن کے باوجود ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے لیے شکنجہ تیار۔ ایف پی آر نے 5 کروڑ 30 لاکھ شہریوں کے اثاثہ جات کی معلومات نئی اپلیکیشن ٹیکس رے میں جمع کر لی۔ 8 دسمبر کے بعد اثاثہ جات چھپانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ شہریوں کی بیرون ملک کے دوروں، بچوں کی فیسوں کی تفصیلات ٹیکس رے میں موجود۔ لیا چوک اعظم میں نجی بینک کی برانچ پر ہیکرز کا حملہ۔ متعدد شہری کروڑوں روپے کی جمع پونجی سے محروم ہو گئے۔ متاثرہ اکاؤنٹ ہولڈر سراپا احتجاج، رقم واپس کرنے کا مطالبہ۔ بینک مینیجر کا کہنا ہے کہ درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ ہیڈ آفس کے احکامات کے مطابق رقم کلیم کی جائے گی۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک سے جنوبی پنجاب کے 8 سیاسی قائدین اور اراکین اسمبلی کے وفد کی ملاقات۔
سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، رہنماؤں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ وفد میں اعجاز مندیشہ، خضر چینا، سردار شہاب الدین، ملک واصف راں، ملک سلیم ڈابر، میاں طارق عبداللہ اور وسیم خان بادوزئی شامل۔ ڈی جی ایکسائز نے 9 افسران کے تبادلے کر دیے، خالد حسین قصور کو ای ٹی او ملتان زون 1 کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ عبد المجید قریشی کو ای ٹی او زون 4 ملتان کا اضافی چارج مل گیا۔ محمد اسد اللہ کو ای ٹی او خانیوال کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ طارق چٹھا کو ای ٹی او سرگودا کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بین الاقوامی سطح پر تجارت کو فروغ دینے کے لیے سیمینار۔ صدر چیمبر آف کامرس خواجہ صلاح الدین، سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس سید افتخار علی شاہ، پروجیکٹ ڈائریکٹر عمر قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر فاروق اعظم سمیت معززین ممبران اور دیگر کی شرکت۔ ڈیرہ غازی خان میں اسموگ سے فضا آلودہ ہو گئی، ایئر انڈیکس کوالٹی انتہائی مضر صحت، شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر ملک راشد نعمت کے مطابق اسموگ کی روک تھام کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے، 22 افراد کو مقدمات درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ رحیم یا خان ڈسٹرکٹ جیل میں اسموگ اور ڈینگی کا آگاہی سیمینار۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سے فوکل پرسن چودھری یوسف معید نے قیدیوں کو آگاہی لیکچر دیا۔ ڈسٹرکٹ جیل سپرنٹینڈنٹ سید بابر علی شاہ نے کہا کہ قیدیوں کو اسپتال میں صحت کی تمام سہولیات دی جاتی ہیں۔ اور ڈیرہ غازی خان کے چڑیا گھر میں زیبرا کے جوڑے کی منتقلی کی تیاریاں مکمل، لاہور سے زیبرا کو لانے کے لیے ڈبے تیار کروا لیے گئے۔ چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق 1-2 دن میں زیبرا کے جوڑے کو چڑیا گھر منتقل کر دیا جائے گا۔